ہمارے درمیان ہمارے بزرگ حافظ منظور صاحب بھی ہیں جنہوں نے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی اٹھائی ہے. مولانا عمر صاحب سے بھی کافی تعلق رہا ہے. ٹونک کے ہی رہنے والے ہیں اور ہندوستان کی مایہ ناز ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. میں بس ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر دعوت سخن میں حافظ منظور صاحب کو دوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا، یہ سب ان حضرات کے لیے ہیں جو مرحومین ہیں. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میں حافظ منظور صاحب سے بسط خلوص اور احترام گزارش کروں گا کہ اپنے کلمات عالیہ تعزیتی کلمات ہم سب کو پیش فرما کر ممنون فرمائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. حضرات گرامی، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان سے اس ماہ مبارک کے اندر بہت ساری عظیم شخصیات رخصت ہو گئی ہیں، اور خاص طور سے ٹونک کے اندر جو علمی شخصیات ہمارے درمیان سے جدا ہوئی ہیں، ان کی کمی کو پورا کرنا صرف اللہ رب العزت کے بس میں ہی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو جا رہا ہے اس کا بدل ہمیں نظر نہیں آتا. میں اس موقع کے اوپر مرحومین کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. جن حضرات کے سلسلے میں ابھی برادر عزیز مفتی عادل صاحب ٹونکی نے تفصیل کے ساتھ تعارف بھی کروایا اور ان کی شخصیت کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی بھی ڈالی، اس میں قاری سلیم اللہ واسف فرقانی جو نہ صرف یہ کہ ٹونک کے لیے، راجستھان کے لیے، بلکہ پورے ہندوستان کے لیے سرمایہ آواز کھولیے آپ کی. مولانا محمد عمر صاحب کا تذکرہ ہمارے درمیان میں آیا ہے. یہ اس خانوادے کے چشم چراغ ہیں جس نے ریاست ٹونک کے قیام سے لے کر کے اب تک علم کے میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس سے پوری دنیا واقف ہے. اس خاندان نے جو علمی کام کیا ہے اس سے نہ صرف ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان شخصیات کا جو کمال تھا اپنے اپنے میدانوں کے اندر، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج خصوصی طور سے اور پورا راجستھان عمومی طور سے اس کمال سے خالی ہوتا. خانوادہ عرفانی کے سلسلے میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اس میں جتنی باکمال شخصیات پیدا ہوئی ہیں اور الحمدللہ اس ورثے کو تسلسل کے ساتھ آج بھی مولانا محمد عامر صاحب اور مفتی محمد عادل صاحب نے جس طریقے سے سنبھال کر کے رکھ رکھا ہے اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کی تیاری ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے علوم کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادے کا موقع اللہ تعالیٰ فراہم. میری جو علمی تربیت ہے اس علمی تربیت کے اندر حکیم مولانا محمد عمران صاحب رحمہ اللہ کا بہت بڑا دخل رہا ہے. ان حضرات کی سادگی تھی، ان حضرات کی جو ہے علم پروری تھی، ان حضرات کا علم کا ذوق شوق تھا جو وہ نئی نسلوں کے اندر منتقل کرنا چاہتے تھے. بچپن میں مجھے نماز مسجد میں سے مولانا عمر صاحب اپنی انگلی پکڑ کر کے لائبریری کے اندر لے جاتے تھے اور مجھے مختلف کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے تھے، جبکہ میری عمر اس وقت بمشکل تمام 7-8 سال کی تھی. تو اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ان بزرگوں کا علمی اور مشفقانہ رویہ تھا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرات اپنے علوم کو کس طریقے سے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے تھے. میں اس خاندان کا عمومی طور پہ اور مفتی عادل صاحب کے دادا حضور کا خصوصی طور پہ ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے جو مطالعے کی عادت مجھے ڈالی تھی الحمدللہ آج تک وہ برقرار ہے اور اس کا مجھے فائدہ مل رہا ہے. میں اس موقع کے اوپر ان تمام مرحومین کا جو ہے کہ سلسلے میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو اپنے سائے
رحمت کے اندر جگہ فرمائے۔ ایک اور ایک اور بڑی یہ کئی تکلیف دہ خبر آج ہی کی ہے کہ جمعیت علماء راجستھان کے نائب صدر جناب مولانا شبیر صاحب کو بھی کووڈ کے اندر جو جھنجھنو کے اندر قیام پذیر تھے اور جمعیت کے کاموں کے اندر بہت زیادہ پیش رہتے تھے، آج ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ ان کے حق میں بھی دعائے مغفرت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، حاصل جزا حافظ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے بے پناہ ممنون اور مشکور ہیں۔ یقیناً ہم ان بزرگوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں جن کی شفقتوں کے سائے میں آپ اور ہم پلے بڑے ہیں، جن کے خلوص کا پیمانے پر کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت مجھے بار بار ان بزرگوں کے انتقال کے بعد سے یاد آ رہی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جس کا ترجمہ بعض احباب نہیں جانتے تو میں ترجمہ بھی پیش کر دوں کہ مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، من المؤمنین رجال، کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاهد اللہ، جو اللہ سے انہوں نے عہد الست میں وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے زندگی میں نماز پڑھ کر دکھا دی، انہوں نے زندگی میں روزے رکھ کر دکھا دیے، انہوں نے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہو گئے، انہوں نے شریعت پر عمل کر کے دکھا دیا، سنتوں کو دل گلے سے لگا کر دکھا دیا۔ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت کا، وہ مکمل انہوں نے کر کے دکھایا۔ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری نبھا دی، اپنے حصے کا کام کر گئے۔ ومنهم من ينتظر، اب ان میں کچھ لوگ باقی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باقی لوگوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں راستہ دکھا کر گئے۔